السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، عمران خان کے دوست اور پاناما پیپرز کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم تھی، اس کے سربراہ نعیم بخاری اب پاکستان ٹیلی ویژن کی سربراہی کریں گے۔ آج وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا اور اس نوٹیفیکیشن کے دو نکات تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ نعیم بخاری، جن کا پورا نام شہزادہ نعیم بخاری ہے، ان کو ایک بورڈ پی ٹی وی بورڈ میں ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کیا جائے۔ اور جو دوسری اس میں جو دلچسپ بات یہ تھی، وہ یہ لکھا تھا کہ جو بورڈ کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ نعیم بخاری کو بطور چیئرمین ان کی جو نامینیشن ہے اس کو منظور کیا جائے، یعنی کہ جو پی ٹی وی بورڈ ہے، جو کہ ایک سو کارڈ ایک آزاد اور خود مختار بورڈ ہے، اس کو یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ڈائریکشن دی گئی ہے کہ نعیم بخاری کو ہی جو چیئرمین پی ٹی وی ہے وہ بنانا ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو اس کی کچھ تفصیلات ہیں، جو ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں کہ کیوں جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے وہ نعیم بخاری کو چیئرمین پی ٹی وی بنانے میں سنجیدہ ہے، کیونکہ اب تک جو پی ٹی وی کے چیئرمین تھے اور جو وزارت اطلاعات و نشریات تھی، ان کی آپس میں چپقلش بھی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس چپلش کے اوپر جو نعیم الحق مرحوم اور فواد چودھری کی جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی۔ نعیم الحق جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ارشد خان ان کو چیئرمین لگایا جائے، جبکہ فواد چودھری ان کے خلاف تھے، اور باقاعدہ ٹویٹر پہ ان کی آپس میں جو ہے وہ جنگ چلتی رہی۔ تاہم اس سے پہلے یہ کہ آپ کو تھوڑا سا نعیم بخاری جو ہیں ان کو نعیم بخاری ایک نو ڈاؤٹ ایک پرومیننٹ لائر ہیں، ایک بڑے اچھے اینکر پرسن بھی رہے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے پروگرامز بھی کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا جو آپ سمجھیں کہ ایک لو افیئر جو ہے وہ پاناما پیپرز کی سماعت کے دوران بڑے عروج پر پہنچا۔ شروع میں جب پاناما پیپرز کے حوالے سے پیٹیشن فائل کی تھی پاکستان تحریک انصاف میں، تو اس میں کچھ اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھی، کوئی اتنے ٹھوس شواہد نہیں تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حامد خان جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ وکیل ہیں، انہوں نے معذرت کر لی تھی، جبکہ حالانکہ حامد خان پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں۔ انہوں نے پاناما کیس کی جو پاناما کیس میں جو عمران خان نے پیٹیشن فائل کی تھی اس کی پیروی سے معذرت کر لی تھی۔ اس کے بعد نعیم بخاری ان کو قانونی ٹیم کا ہیڈ بنا دیا گیا، کیونکہ یہ اینکر پرسن بھی تھے ٹی وی میں، ان کا براڈ کاسٹ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا، تو یہ باہر آ کر بڑی اچھی بریفنگ دیتے تھے۔ وہ جو مقدمہ تھا پاناما پیپرز کا، اس میں جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کو ڈسکوالیفائی عدالت نے کیا، اور ایک لحاظ سے ایک بڑی فتح تھی قانونی ٹیم کی۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو نعیم بخاری جو ہیں ان کو ان کی خدمات کے حوالے سے اتنا ان کو صلہ نہیں ملا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار یہ کیا کہ ان کو نیب میں ایک اسپیشل پروسیکیوٹر ان کو تعینات کیا گیا، لیکن وہ بھی شریف خاندان کے خلاف جو نیب میں مقدمات تھے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئی تھی، لیکن شاید انہوں نے انکار کر دیا، اور کیونکہ وہ ان کے شایع نشان نہیں تھی۔ اور اب جو وفاقی حکومت کی جانب سے آج نوٹیفیکیشن آیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ نعیم بخاری جو ہے وہ ان کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ بورڈ کو کہا گیا کہ اپنی اپ کمنگ جو ان کی میٹنگ ابھی آئندہ ہونے والی ہے اس میں ان کو چیئرمین جو ہے وہ ان کی اپروول دی جائے۔ اس سے قبل جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے اس نے ایک سمری بھجوائی تھی فیڈرل کیبنٹ کو۔ اس سمری میں یہ لکھا تھا کہ جو تین بیسکلی ان کو ڈائریکٹرز چاہیے تھے، اس میں نعیم بخاری کا نام جو ہے وہ سر فہرست تھا چیئرمین کے لیے۔ اس کے علاوہ اصغر ندیم سید صاحب تھے، اور ایک وسیم صاحب تھے جن کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور وہ فائنینس کے سے متعلق امور کے لیے ان کو پی ٹی وی کی جو بورڈ ہے اس میں بطور ڈائریکٹر شامل کرنا تھا۔ تو جو سمری تھی اس میں یہ تھا کہ دونوں، چونکہ اصغر ندیم سید صاحب اور نعیم بخاری صاحب، ان کی جو عمر ہے وہ 65 جو ہے 65 سال سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں کیبنٹ سے ان کو ریلیکسیشن چاہیے تھی۔ تو کیبنٹ نے اپنی جو میٹنگ ہوئی ہے جو گزشتہ ہفتے، اس میں ان کو اس طرح سے ریلیکسیشن تو نہیں دی۔ اصغر ندیم سید کے جو ہے ان کے حوالے سے تو نہیں لکھا، لیکن جو کیبنٹ کا جو ڈیسیجن تھا
اس میں یہ لکھا تھا کہ جو وزارت اطلاعات و نشریات وہ یہ سمری دوبارہ سبمٹ کرے گی، اور اس میں جو 3 پوائنٹس جو تھے انہوں نے دیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو اس کی بورڈ کی کمپوزیشن ہے، انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، وہ ہوں گے. اور پھر اس میں دوسری جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا اس کی ایک اپیل پینڈنگ ہے. دوسری آبزرویشن یہ تھی کہ اس اپیل کی پیروی جو ہے وہ کی جائے، سیریسلی کی جائے، اور اگر پاسبل ہو تو انہی جو ممبران کو جن کی اپوائنٹمنٹ سیٹ اسائڈ ہوئی ہے ان کو دوبارہ سے لگا دیا جائے. اور تیسرا اس میں جو آبزرویشن وہ یہ تھی کہ نعیم بخاری جو ہیں ان کی جو ہے وہ نامینیشن وہ بھی سمری کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کی جائے. اور یہ تھا کہ وزارت اطلاعات نے یہ سمری دوبارہ بھجوانی تھی، لیکن آج جو نوٹیفیکیشن آیا اس میں یہ لکھا ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ نعیم بخاری کو ڈائریکٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا، اور جو نہ صرف ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا گیا بلکہ بورڈ کو جو ہے وہ یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ نعیم بخاری کی بطور چیئرمین ان کی اپوائنٹمنٹ کی توثیق کریں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ ہے اس میں اس کی وفاقی کابینہ کی اپروول نہیں ہے. اور جو ایک کیس تھا جس کو مصطفیٰ امپیکس کہا جاتا ہے، جس میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ وزیر اعظم بھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے جب تک کہ وفاقی کابینہ اس فیصلے کو جو ہے وہ اس کی توثیق نہ کرے، اس کو انڈورس نہ کرے. تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا یہ کہ جو حالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی کا، اس میں یہ بات تھی کہ یہ پوسٹ جب ایڈورٹائز ہوگی اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ تقرری کی جائے گی. لیکن یہ پوسٹ جو ہے وہ چیئرمین کی پی ٹی وی کی یہ پوسٹ نہ تو یہ ایڈورٹائز ہوئی، نہ باقی ڈائریکٹرز کی جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوئی. اس پہ بھی ڈفرینٹ اوپینین ہیں. جو کوئی کہتے ہیں کہ کارپوریٹ گورننس رول کی وجہ سے اگر کے تحت اگر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پہ انڈکشن کی جائے تو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آتے ہیں دوسرے اس پہلو کی طرف کہ وزارت اطلاعات و نشریات اتنی کیوں سنجیدہ ہے اس اور اتنی کیوں دلچسپی لے رہی ہے اس اپوائنٹمنٹ پہ، کیونکہ نعیم بخاری ایک خاصے ایک مصروف وکیل بھی ہیں. تو انفارمیشن منسٹری کو تلاش تھی کسی ایسے بندے کی جو کہ جس کا ایک فیس بھی ہو اور مصروف آدمی بھی ہو. انفارمیشن منسٹری کے افسران ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک جو عہدہ جو کہ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کا تھا پاکستان ٹیلی ویژن میں، اس عہدے کو دوبارہ ارشد خان نے ختم کر دیا تھا، لیکن ان کا جو انفارمیشن منسٹری کے لوگ ہیں ان کا یہ کوشش ہے کہ یہ عہدہ دوبارہ سے ریوائیو ہو. اور اس میں جو ہے 1-2 افسران ہیں وہ خاصی انٹرسٹڈ ہیں، اور میرے خیال میں ان کو ایشورنس بھی دی گئی ہے بخاری صاحب کی طرف سے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر وہ یہاں پر آ جائیں. لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ آئندہ ابھی جو ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ اسی پوزیشن کے انتظار میں تھے اور کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین پی ٹی وی کے لیے، وہ شاید دوبارہ لیٹیگیشن میں جائیں گے. اور شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا نعیم بخاری صاحب کے لیے کہ وہ اس جو کہ کیبنٹ کے فیصلے کے خلاف جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کو وہ اس پہ وہ قائم اس پہ رہ سکیں. تو بہرحال اس پہ آگے کیا ہوتا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.